بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، آپ سے مخاطب آپ کا میزبان وسیم احمد، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 19 مارچ سال 2022 اور آج ہفتے کا دن یقیناً اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتا شو کا آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا۔ آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ دادا پوتا شو تک اپنی بات پہنچانے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/دادا پوتا شو آفیشیل، یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتا شو، ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے، پوسٹ کے انٹر کمنٹ کیجیے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات نوازش ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں۔ بے شک بے شک۔ میسیج شروع کر دوں؟ بالکل، بسم اللہ۔ پہلا میسیج ثاقب سلیم کا ہے، پتہ نہیں یہ میسیج ہے کہ یہ شغل لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری خوش فہمی ہے کہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں ہمارا GDP 7% تک ہو جائے گا، غربت بے روزگاری تقریباً ختم ہو جائے گی، ملوں کے پہیے آزادی سے گھومیں گے اور دہقان کی محنت رنگ لائے گی۔ یا تو اس فہمی کو دور فرما دے یا اس کے نظر آنے والے انڈیکیٹرز بیان کر دے۔ مجھے تو انڈیکیٹرز نہیں نظر آ رہے، میرا خیال ہے آپ اپنی محفل بدلیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آج کل یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود بڑی فائنل ایڈیشن بڑی فراوانی کے ساتھ کرتے پائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دے دوں۔ جب عمران خان صاحب اولمپک دیکھنے کے بہانے چائنا پہنچے تو اس طرح کا ایک یوتھیا نے مجھے بتایا، تمہیں پتہ ہے خان وہاں سے $4 ارب لائے گا۔ میں کہا اچھا، پھر $4 ارب کا کیا کرے گا؟ $4 ارب آ کے پھینک دے گا لوگوں کے اوپر، چیزوں کی قیمتیں آدھی سے بھی کم ہو جائے گی۔ میں کہا ماما، چیزوں کی قیمتیں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو میئر سے ہے، سپلائی چین سے ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کے اپنے بقول گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے، لیکن 8 لاکھ کے 10 لاکھ ٹن گندم منگوانی پڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے گندم پاکستان سے باہر سمگل ہونے سے روکنی تھی وہ اپنی دیہڑی لگاتے رہے۔ بازو ٹھیک ہے نا؟ آہو، کتنا ٹھیک ہے؟ تو پھر میرا متلب ہے کہ وہ نہیں، ایک منٹ، گندم کی شارٹیج ہو، بارڈر پہ جو کھڑا ہوا ہے، ہاں اب اس کا دھام نہیں، میں بارڈر پہ کب کہہ رہا ہوں، جنہوں نے روکنی تھی، پتہ نہیں یار میری جان، آپ ایک ٹرک گندم کا بھر کے نا پاک پتن سے اکاڑا نہیں آ سکتے کیونکہ دونوں اضلاع ہیں، اور انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ کے اوپر پابندی ہوتی ہے۔ جب 18 ضلعوں میں سے گزر جاتی ہے تو وہ بیچارہ کلّا کی کرے، میں انہوں نے نالا۔ اچھا جی، انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ ویٹ کی پابندی ہوتی ہے نا، اسپیشل پرمٹ سے موو کر سکتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب وہ اسپیشل پرمٹ سے موو کر سکتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار جو 18 ضلع جو یہ پیسے دے کے آ گئی ہے تو میں کیوں محروم رہ جاؤں کہ اتوں واپس موڑ دوں، پھر یہ 18 ضلعوں میں سے پیسے دیتے ہوئے واپس جائے گی۔ آگے چلیں۔ اچھا جی، سلیم خان آپ کے میسج کا شکریہ۔ اکانومی کا پروگرام ہے اور دادا جی باہرہ کہتے ہیں کہ اکانومی کے آپ سوال پوچھیں تو بہتر ہے۔ کہتے ہیں وسیم کی شرٹیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کا سپلائر کون ہے؟ اس کا نمبر چاہیے مجھے۔ یہ ہے انٹرن والوں کا ہمسایا ہے، یہ روزانہ وہاں پہ گھسا ہوتا ہے اور جو کوئی نیا ان کا مال آتا ہے یہ لے آتا ہے۔ وہ جو فیروز پور روڈ پہ ان کی شاپ نہیں ہے، کٹ پرائز شاپ ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ٹیوانا کہتے ہیں عدم استحکام آئے گی کہ استعفی تو میرا خیال ہے پتہ نہیں، دادا جی یار یہ سیاسی معاملات ہیں، اس کو چھوڑیں جی۔ تو آپ ہمارا ولاگ دیکھا کریں، ہم وہاں پہ منٹ بائی منٹ بال بائی بال کمنٹری کر رہے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں 5 روپے بجلی کی قیمت کم کرنے کی جو حکومت نے بات کی اس کا اطلاق 700 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والوں سے کم پہ ہوتا ہے، یعنی جو 700 سے کم استعمال کرے گا، یہ ڈسکریمنیشننگ ہے؟ نہیں، یہ دینے والے کے اوپر منحصر ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ جو 700 یونٹ خرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا بل دینا بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات تو ٹھیک ہے۔ 700 یونٹ اسی گھر میں چلیں گے نا جس میں 2 AC چلیں گے، تو انہیں تو دینے چاہیے یار جی۔ انہیں اللہ نے بہت دیا۔ آج میں نے صبح ایک لطیفہ پڑھا، ایک مراسی تھا نا، تو وہ ڈاکوؤں کے گروپ میں شامل ہو گئے، تو
ٹریننگ لینے کے بعد جب اس نے پہلی انڈیپینڈنٹ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے جا کے نا پستول دکھا کے وسیم جیسے کہ بندے کو کہا کٹ دے جو کچھ ہے گئی تینوں مولا نے بڑا دینا ہے. جی ہاں شاہد خان آپ کے میسج کا شکریہ. اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب شیل کے متعلق آپ کا کیا اوپینین ہے, تو پنجابی میں یہی کہوں گا پائیں جان دو. کیا ہو گیا ہے, مطلب شیل ہی خریدنا آپ نے؟ دیکھیں شیل ایک لوٹ مار کرنے والی کمپنی ہے, اسی لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے جس نے اپنا فائنینشیل ہیڈ آفس پاکستان سے دبئی یا شارجہ منتقل کیا تھا وہ شیل پاکستان تھی. جب آپ کے اداروں کی, آپ کی حکومت کی اس کے اکاؤنٹس تک رسائی ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ٹھینگا ہی دے گا نا ہر دفعہ. 6 مہینے کے بعد وہ لاس ڈکلیئر کر دے گا. اسی کے فٹ سٹیپ کے اندر ہیسکول نے کیا تھا نا کہ اپنا فائنینشیل ہیڈ کوارٹر اٹھا کے ملک سے باہر لے گئے تھے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز چھوڑ بھی دیں, 45 روپے مائنس EPS, کوئی جواز خریدنے کا, ایک شیئر کے پیچھے 45 روپے کا گاٹھا. ہاں تو آپ کے پیسوں سے پورا ہوگا پھر. ٹھیک ہے نا, یعنی پہلے دن ہی جب آپ شیئر خریدیں گے 145 کا تو وہ 100 کا ہوگا. ہاں جی ایسے ہی ہے. تو جب بڑھنا ہے اس نے تو پہلے تو اس نے وہ 45 کو کور کرنا ہے نا, اس کے بعد آپ کا پروفٹ شروع ہونا ہے. مت ماری گئی تھوڑی یوتھی تو نہیں ہو. 191 سے گرا, 109 کا لو لگ گیا. میرا خیال ہے بات یہاں پہ بھی نہیں رکے گی. اچھا جی, اسفر احمد کہتے ہیں آپ جو ڈالے سے ڈرتے رہتے ہیں, اگر بفرض محال آپ اپنا ڈالا خرید لیں تو بات حل ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے, لیکن میرا ڈالا اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے تو استعمال نہیں نہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. عاصم غفور کہتے ہیں پیل نے 72% کا رائٹ دے دیا ہے, فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ فیوچر بہت برا دیکھتا ہوں, نیچے آئے گا شیئر اور تسلی سے نیچے آئے گا. جو کمپنی رائٹ دے اس کو تو نہیں اچھا سمجھا اتنا. پیل کی 2-3 پروڈکٹ جو ہے نا جس میں ٹی وی بھی شامل ہیں, یہ ماضی کے اندر بہت زیادہ پٹی ہیں. پیل کے ایسے تجربے رہے ہیں, مجھے یاد ہے نسیم سہگل صاحب کی ایک میٹنگ تھی, میں بھی اس میں کس طریقے سے موجود تھا. وہ اپنی انتظامیہ کو بتا رہے تھے کہ آپ نے پیل جو ہے ہم نے موٹر سائیکل بنانا, ٹھیک ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر صرف ہونڈا یا یاما ہی اسمبلنگ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کر کے چنگ جی ایک موٹر سائیکل تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہ اس کی فیکٹری لگائی ملتان روڈ کے اوپر, پورا زور لگا کے آخر میں جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے مل کے لگائی تھی چینیوں کو ہی واپس کر دی. چینیوں نے آگے بھی اس کو بڑا چلانے کی کوشش کی, لیکن پھر آخر میں انہوں نے چنگچی رکشہ بھی بنا دیا, لیکن وہ چلی نہیں. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیگلز ہیں نا, یہ اس وجہ سے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا جی 82 سال کے ہو گئے, لیکن یار ابا جی نے رکھا تھا ان کو, تو ان کو نہیں نکالا. تو بابا جی ان کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے نا, فیکٹریوں کی دیکھ لیں, انڈسٹریز کی دیکھ لیں, وہ بڈھی ہو گئی. ٹھیک ہے, 60 سال تو کوئی ہوگا, 60 سال سے کم تو زیادہ تر وہ بابے بیٹھے ہوئے جو ابا جی کی نشانیاں ہیں. تو بابے سے آپ نیا ٹرینڈ ہضم کرنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا کریں گے؟ نئی پروڈکٹ کے بارے میں ویژن کہاں سے لائیں گے اس کے لیے؟ جبکہ بابا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا کہ میں سی اے کیتا, مجھ تو بڑا بلیک بندہ کون ہو سکتا, میں 1954 سی اے کر کے آیا تھا برطانیہ سے. بابا جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, حالانکہ اس بابا جی کو نہیں پتا ہوں تو سی اے بھی بڑا بدل گیا جی ہیں. آہو, تو جب وہ نئے ٹرینڈز کے سامنے نئے ٹرینڈز کو نہیں اڈیپٹ کر پاتے اور سہگل صاحب ان کو نکالتے بھی نہیں ہیں, تو نیا ٹیلنٹ کہاں سے آئے اور نئے ٹرینڈز وہ کہاں سے لائے اور نئی سوچ اور نئی تھنکنگ کیسے لائے؟ اور دنیا میں ٹیکنالوجی دن رات بدلتی رہتی ہے. آپ چائنیز کمپنیوں کے CEOs کو دیکھیں, ٹھیک ہے, لیٹ 20s یا ارلی 30s میں آپ کو نظر آئیں گے. 40s والا بندہ بھی نہیں رکھ رہے بھائی, اس کو بھی R&D میں ڈال دیتے ہیں. جاؤ بھی پڑھو بابا جی پہلے بیک. اس سوال کو وائنڈ اپ کریں. 37 روپے 40 پیسے کے ہائی سے وہ گرتا گرتا 16 روپے 20 پیسے تک آ گیا ہے, یعنی شیئر آدھے سے زیادہ گر گیا, اڑ گیا. پہل کی بات 47.39% ایک سال کے دوران اس میں گراوٹ آئی. اور جو سسٹم ہے, میں آپ کو سسٹم سے بھی بتا دوں, سسٹم بتا رہا تھا 14 روپے 28 پیسے تک لگے گی, تو رواں دواں بس 2 روپے نیچے کی طرف رہ گئے 2 روپے. تو آپ کا PIBTL کوئی نہیں چل رہا, کیوں نہیں چلے گا؟ آپ بھی یہ یوتھیوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں کہ چلے گا؟ کہاں چلے گا, کہاں چلے گا یار؟ 3.5 سال مکمل ہو لین دینا, تو پھر ہو گئے 2022 میں ہو گئے مکمل. کس کے 3.5 سال مکمل ہو گئے؟ کس کے
اچھا میری خریداری کے نا PIBTL کے 3.5 سال مکمل ہو جانے دینا, پھر تبدیلی کا سوچیں گے. نہیں تو اس میں ملا کیا؟ ملا کیا بھائی کئی فیصلوں کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا نا. میں نے تو 35% کمایا, آپ نے کیا کمایا؟ میں نے کچھ نہیں کمایا. آگے چل. اچھا جی, لاسٹ پروگرام میں شیئر کے متعلق بات ہوئی تھی, 7.5 پہ تھا, 6 روپے 16 پیسے کا لو لگ گیا, 16-17% اڑ گئے مزید. کس کے؟ PIBTL. میں نے 3 روپے پہ خریدنا ہے بھائی, 3.5 پہ اور چھوڑے نیچے جا رہا ہے. اچھا جی, ندیم گوندل, اگر حکومت بدلتی ہے تو اگلی حکومت, ندیم گوندل پردیسی جی, حکومت اگر چینج ہوتی ہے تو اگلی حکومت, یہ جو پردیسی پہ لکڑے ہوندے نے جی, نال دی گلی وچ بھی چلے جان تے اسی پردیسی, اسا پردیسی ٹھیک ہے. تو کیا وہ حکومت کو ریلیف دے پائے گی؟ اگر دے پائے گی تو موجودہ حالات میں وہ کون سا ایسا طریقہ اپنائے گی کہ حکومت کو ریلیف دے دے, عوام کو ریلیف دے دے؟ بھائی جان, آپ جس ملک میں ہیں وہاں پہ سرکاری طور پہ تسلیم کیا گیا ہے کہ افراط زر 16% ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ڈکلائن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ زوال جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کہ تو رجال ہے. پہلے تو اس زوال کو روکنا اسائنمنٹ ہوگی نا, پہلے تو اس زوال کو روکنا, بہتری کا سفر تو اس کے بعد شروع ہوگا. اور مہنگائی مالیاتی ایشو نہیں ہے, میں بار بار یہ بات کو کہہ رہا ہوں, مہنگائی انتظامی ایشو ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ 3 کروڑ روپیہ لے کے DCO لگائیں گے, 2.5 کروڑ روپیہ لے کے DPO لگائیں گے, تو وہ جا کے پہلے اپنی رقمیں ریکور کریں گے, اور رقمیں ریکور کریں گے وہ مافیا سے. وہ مافیا کو کہیں گے کہ تو بھی کما اور ہمیں بھی دے, اور ظاہر جو 3 کروڑ لگائے گا وہ 30 کروڑ کمانے کی نیت سے لگائے گا, جبکہ اس کو پتا ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد پھر ٹرانسفر ہو جانی ہے, اس نے جا کے انی ڈال دینی ہے. پنجاب کے 36 اضلاع کے اندر اس وقت یہ انی پڑی ہوئی ہے. جب آپ اس انی کو کنٹرول کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا افراط زر رک جائے گا. یہ 6 ماہ سے 1.5 سال تک لگے گا اس کو ریورس کرنے کے اندر. اتنا زیادہ انہوں نے زوال پذیر کر دیا ہے. میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے PTI والوں کے ساتھ, لیکن یار اس طرح کی حرام خوری بھی کرتے ہیں, غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں, اور اوپر سے کہتے ہیں اس کو اپریشیٹ بھی کریں, اور دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بنیادی طور پہ آپ کو کنٹینیو کرنی پڑے گی, کیونکہ مستحب عمیر کا میسج بھی اسی سلسلے کا. کہتے ہیں دادا جی, اسحاق ڈار نے جو میئرز لیے تھے کرنسی سٹیبل کرنے کے لیے, اب تو وہ خواب ہی لگتے ہیں. کیا وہ خواب ہی تھا؟ نہیں, خواب نہیں تھا جی. بندے کے پتروں والی بات کی جائے, کوئی حرام خوری, کوئی کمانے کے اوپر کوئی لوٹ مار کرنے کی اسائنمنٹ پہ نہ آیا ہو, تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے یار. کوئی ایک انسان یا انسان کا بچہ بن کے فیصلہ کر لے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حرام خور بن کے فیصلہ کرے اور کہے کہ میں نے لوٹ مار کرنی ہے اور مینو یہ جو کی لبنا ہے اور 6 مہینے بعد میں نے انہیں بدل دینا ہے اور میں نے واپس برطانیہ جانا ہے, تو پھر وہ یہی کہے گا نا جا کے کہ روزویلٹ پہ قبضہ کر لو, یہی کہے گا نا, تو وہ لوٹ لے, تو ستارے کو کھا لے, ہاں مجھے اتنا دے دیں, آپ روزویلٹ پہ قبضہ کر لیں. تو یہ سارے اسی نیت سے آئے ہوئے ہیں. کوئی بھی انسان کا بچہ آ کے معاملات کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے ایسے. جی, عارف رانا کہتے ہیں 160 سے ڈالر کون نیچے لے کے آیا تھا؟ جن کے پیسے آنے تھے, جن کے پیسے باہر جانے تھے, تو اب چلے گئے پیسے. دوبارہ لانے کے لیے کتنا فنڈ چاہیے؟ نیت چاہیے, فنڈ تو نہیں چاہیے. ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے, آپ انتظامی معاملات کرنے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر آئندہ آنے والی حکومت کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام کے اوپر جس طرح رضا باکر کو لکھ دیا گیا ہے جہیز کے اندر اسٹیٹ بینک, اس کو ریورس کرنا ہے اس فیصلے کو. اس کے بعد ودن 1 ویک آپ ٹھیک کر لیں گے معاملات. میں یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس مالیاتی نظام کو تھوڑے بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. نہیں ہوگا یہ, اگلوں کو حکومت اسی شرط پہ دی جائے گی, ہاں, کہ جہیز کا مال جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا, وہ نہیں چھیڑنا. پاکستان ٹیک اوور ہو گیا نا بنیادی طور پہ. نہیں نا, اس کو ریورس کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ آپ مالیاتی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لے پائیں گے. نہیں, وہ پر اگلا فکر بولے کہ پھٹی لے گئی, پھر تو نہیں لے پائیں گے نا, پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. رفاقت علی, میرے سوال کو غیر سیاسی سمجھا اور پڑھا جائے, ATMs کی سرمایہ کاری کس پروجیکٹ میں منتقل ہو گئی ہے؟ دیں جواب.
دیکھیں اے ٹی ایم کا مطلب تھا علیم ترین اور میں. آپ کیا سمجھتے رہے یہ بینک والا اے ٹی ایم تھا؟ وہ نہیں پایا نا. اے ٹی ایم کا مطلب تھا علیم ترین اور میں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تھا اے ٹی ایم. ٹھیک ہے. اب کدھر گیا اے اور ٹی؟ اب وہ ان کی ہوئی ہے بےزتی اور ٹکا کے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کو جیلوں میں ٹکا اور اندر خانے باڑھ کے کہا گیا کہ جناب پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, جائیں آپ دوستوں کو بتا دیں. اور وہ یہ سن کے باہر نکلا تھا, باہر پولیس بیٹھی تھی, انہوں پھڑ کے لے آئی. علیم خان علیہ ہی ہویا نا. وہ کہتے ہیں جی کوئی بن جائے چیف منسٹر, کوئی بن جائے, اینو اٹھانا یا ایرے بندے نو اٹھانا. جب بندہ کوئی ضد میں آ جاتا ہے نا, اور علیم خان صاحب کو جتنا کہ میں جانتا ہوں یہ عین ممکن ہے کہ وہ بندہ اس ضد میں آیا ہو. ٹھیک, جہانگیر ترین کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا, وہ بہت مہین طریقے سے اپنے مفادات دیکھے گا, لیکن علیم خان جو ہے وہ اس وقت صحیح غصے میں آیا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ بہت ساری خبریں دے رہے ہیں, میرے اتھینٹک ذرائع نے بتایا کہ اس نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں چیف منسٹر کا شپ کا امیدوار ہوں. کہنا جی ایڈی بےزتی کرنی ہے, اور اس کو موقع مل گیا. آگے چلو. اچھا جی, سماجی مسئلے پہ رانا ابوبکر طاہر نے بات کی. کہتے ہیں دادا جی پچھلے دنوں عورتوں کے حوالے سے مارچ بھی ہوا, ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کو ٹیچر نرس ڈاکٹر وغیرہ کے شعبوں سے نکال کر کارپوریٹ کی دنیا میں لا کھڑا کیا. اچھا, اس کی اسلامی معاشرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسلامی قلعہ پاکستان اپنے آپ کو کہتا ہے, اس ملک کی ترقی کا پھر معیار کیا ہوا؟ ایک طرف اسلام کا قلعہ, کارپوریٹ ورلڈ, سر سے چادر اترنے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, تو پھر کیا معیار ہوا؟ یار دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں آپ کو پیدا کی گئی ہوئی ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, یہ اصل میں فساد کی جڑ ہے. یہ اصل میں فساد کی جڑ ہے. آپ کو اپنے بچپن کی سکھائے ہوئے جھوٹوں اور پروپیگنڈے سے نجات حاصل کر کے نئی ریئلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں آپ کو بچپن میں لٹایا گیا نا کہ امریکہ نے ہم سے بڑی بے وفائی کی ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے. امریکی بھی آگے سے کچھ کہتے ہیں, وہ بھی سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے جو بھی کام لیے اس کی باقاعدہ ادائیگی کی ہے. جی, آپ نے 2 نمبری کی ہے کہ آپ نے ہم سے جس کام کے پیسے پکڑے ہیں وہ آپ نے پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہر دفعہ کھینچ کے آپ ادھر لائیں. کیسپر وائن برگر جو امریکی صدر جمی کارٹر کا وزیر خارجہ تھا, اب تو اس کی کتاب چھپ کے پرانی بھی ہو گئی, آپ کو فٹ پاتھ سے مل جائے گی. جب روس آیا ہے افغانستان کے اندر اور ضیاء الحق کو جہاد سوجھ گیا تھا, ضیاء الحق صاحب کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے میں ان کو لے آؤں. ایوب خان کی کوشش تھی کہ کسی قیمت پہ امریکی پاکستان میں آ جائیں. ٹھیک, آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں یار؟ تو مطلب کہ امریکہ کو یہاں پہ لا کے اس کے مفادات کریٹ کر کے اس سے پیسے, بھائی سیٹو اور سینٹو ہم نے بھاگ کے سائن کیا تھا کہ پیسے لبن گے. مقامی طور پہ معیشت کو جنریٹ کرنے کی بجائے یا کوئی معیشت بنانے کی بجائے, یہ اسی لیے یہاں سے جب لوٹ مار کرتے ہیں تو یہ باہر لے کے جاتے ہیں. انہیں مقامی معیشت پہ, آپ پہ, مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور یہاں پہ انہوں نے اپنے ٹریڈنگ ہاؤسز قائم کیے تھے برِ صغیر کے اندر, اور اس کے لیے چوکی دار بھرتی کیے تھے, تو انگریز کا چوکی دار کون بھرتی ہونا پسند کرتا تھا؟ جو اس معاشرے کا ردا ہوا گھٹیا کری قسم کا کردار ہوتا تھا, وہ پاور گین کرنے کے لیے جاتا تھا. ہمارے بزرگ تو دوسری طرف تھے نا, جن کو کالا پانی ہوتے تھے, جن کو یہاں سے توپوں کے سامنے لٹکایا جاتا تھا. بھائی ہمارے بزرگ تو وہ تھے جن کو تاریخ کے صفوں میں سے کھرچ کے نکال دیا گیا. یہ جو گھٹیا لوگ تھے, یہ جو رذیل لوگ تھے, یہ جو ذلیل اور کمینے لوگ تھے, یہ تھے نا جو جا کے 16 روپے مہینے کے اوپر اور 2 وقت کے کھانے کے اوپر انگریز کے کیا کہتے ہیں اس کو, سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوتے تھے. پھر 1857 میں ان تمام سیکورٹی گارڈوں کو برطانوی فوج سمجھ لیا گیا, رائل برٹش آرمی سمجھ لیا گیا. شارٹ کٹ ڈھونڈا تو وہ اپنی گھٹیا روایات کے تحت ہی, تو اس معاشرے کے ردے ہوئے گھٹیا ذلیل ترین لوگ تھے, تو وہ ضلالت والی روایات ہی وہ مینٹین کریں گے نا میرے بھائی. آپ ان سے انسانوں کی روایات کیسے کر سکتے ہیں, توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے
اب پتہ نہیں سوال کہاں سے شروع ہوا وہ تھا. تو خیر خواتین اور کارپوریٹ ورلڈ کے بارے میں. اب ذرا کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آ جائیے. جب آپ نے مقامی طور پہ کوئی ریگولر اکانومی یا اس کا سٹرکچر یا اس کی سپلائی لائن جنریٹ ہی نہیں ہونے دی تو پھر آپ کیا اس سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. دنیا کی گندی ترین کاٹن ہم اگاتے ہیں, پھر اس میں مٹی ملاتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس گندی ترین کاٹن سے گندا ترین کپڑا بنا کے سستا ترین بیچتے ہیں دنیا کے اندر. فٹے ہی منہ ہمارا یار. ایک سپلائی چین ہم پراپرلی مینج کر کے دنیا میں رسپیکٹیبل ہو سکتے تھے, نہیں. اب لوگوں نے بند کر کے ٹیکسٹائل ملیں پراپرٹی ڈیلنگ شروع کر دی. میرے کم از کم 3 جاننے والے ایسے ہیں جن کی اگر میں 20 سال پیچھے جاؤں تو 3 ٹیکسٹائل ملیں تھیں, 2 اسپننگ کی, 1 ویونگ کی. بیچ دیا سب کچھ اور پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں. آج مارننگ میں ایک بندہ نے 45 منٹ کی کال کر کے مجھے یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ بزنس بند کر دے, نہ ایڈ بنایا کر, نہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا کر, تو پراپرٹی خرید. جب آپ کا ٹریڈر, جب آپ کا مینوفیکچرر جو ہے وہ آپ نے اس کی طرف لگا دیا تو پھر مٹی تے کھیت ترقی ہونی ہے. پراپرٹی سے تو آپ لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتے. خیر وائنڈ اپ کریں بس, اگر بات پوری ہو گئی. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھی, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.